ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ کیا کہنا؟ بے شک رسول کی سیرت کو دیکھ لیا، اب بتاؤ کوئی اگزامپل ہمارے پاس ہے آج کے دور میں؟ مشکل ہے۔ اگر کوئی سوال کر لے کہ غوث اعظم ایسے تھے اور کوئی آدمی ایسا بندہ کھڑا ہو کر کے سوال کر لے ایسے تھے، تو اس امت میں کوئی غوث اعظم کی طرح کیوں نہیں ہے؟ بڑی بڑی ٹوپیاں گر جائیں گی، بڑے بڑے امام سرنگو ہو جائیں گے، لیکن ہاں وہ ازواج کہیں وارث پاک کی شکل میں موجود، بے شک سبحان اللہ، کہیں مخدوم سمنہ کی شکل میں موجود۔ جب مکے کی عورتوں نے کہا بیٹے دیکھو، تو جب بچوں نے امام کا اٹھنا دیکھا، امام کا چلنا دیکھا، امام کی گفتار دیکھی، امام کا کردار دیکھا، امام کی سیرت دیکھی، تو بچے پکار اٹھے۔ اگرچہ رسول کا سایہ نہیں تھا، مگر آج ہم کہتے ہیں رسول کا سایہ تھا، معدوم نہ تھا۔ سایہ شکراہ ثقلین، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سایہ رسول، بے شک یہ قافلہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر میرے امام ہیں، 150 خط لکھے گئے، بڑا مشہور واقعہ، 150 خط لکھے گئے۔ میرے امام پہنچے، قافلہ پہنچا۔ آپ بتائیں کہ کیا جنگ کرنے کے لیے ایسے جاتے ہیں؟ آج بھی ہندوستان کے اندر یزید اور یزید کی کچھ ذریتیں موجود ہیں جو صبح و شام یزید کا دفاع کر رہی ہیں۔ اور یہ دفاع جب تک ہوتا رہے گا جب تک ابلیس کی یہ ناجائز اولادیں موجود رہیں گی۔ اگر تمہیں اپنی یزیدیت پر، اچھا یہ یزیدی بھی عجب ہے، یزید کا اور اہل یزید کا دفاع تو کرتے ہیں مگر سر جھکا کے کرتے ہیں۔ ہم حسین کی بات کرتے ہیں تو سر اٹھا کے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے کہ کل بھی ہمارا سر اٹھا تھا، آج بھی ہمارا سر اٹھا ہے، اور قیامت کی صبح تک ہمارا سر یوں ہی بلند و بالا رہے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میدان کربلا میں میرے امام جس بہادری کے ساتھ اپنی جان جانے آفری کے سپرد کی، کیا کہنا؟ جس شجاعت اور ہمت و پامردی کے ساتھ اپنی جان جانے آفری کے سپرد کی، اور اخیر دم تک یہ کہتے رہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ دیکھیں سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ام المصائب، کربلا سے ایک دوسرا حسین شروع ہوتا ہے۔ یہی چند باتیں ہیں، انہی کے لیے میں نے پوری آیت کریمہ پڑھی ہے۔ سیدہ زینب کبریٰ وہ کون ذات ہے؟ مولا کائنات جو کوفہ میں تھے تو امام حسن کو بھیجا کہ آپ جائیں اور شہزادیوں کو کوفے لے آئیں۔ جب آقا حسن مولا حسن وہاں پہ پہنچے تو جب بابا علی جیسا ہو اور بیٹی زینب جیسی ہو تو کتنی محبت ہوگی، امیر المومنین جیسا باپ ہو اور سیدہ زینب کبریٰ جیسی بیٹی ہو تو محبت کا عالم کیا ہوگا۔ جب انہوں نے سنا کہ بابا بلا رہے ہیں تو فوراً حضرت سیدہ زینب کبریٰ تڑپ اٹھی، اہل بیت اطہار کی معظم خواتین قافلے کے ساتھ چل پڑیں، چونکہ حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ اے بیٹے حسن، جب مستورات حرم کو لے کے آنا تو رات کی تاریکی میں لے کے آنا۔ رات کی تاریکی میں جب یہ قافلہ کوفے کے دروازے پر پہنچا تو خود مولا علی استقبال کے لیے موجود۔ امام حسن سے کہا آپ ہٹیں، شہزادے باغ اونٹ کی مہار، رسی کی مہار ہمارے ہاتھ میں دیں۔ کیا کہنا؟ بے شک مولا علی نے سیدہ زینب کبریٰ کے اونٹوں کی مہار پکڑی، بے شک
سیدہ زینب کبریٰ کا اونٹ ایک مقام پر مولا علی نے روک دیا. وہ کوفے کا چوراہا تھا. کہا بیٹی زینب. کہا ہاں بابا. کہا بابا آپ نے اونٹ کو روک کیوں دیا؟ کہا بیٹی زینب ذرا محمل سے پردہ اٹھاؤ. سیدہ زینب کبریٰ نے محمل سے پردہ اٹھایا تو کہا بیٹی دیکھ لو یہ کوفے کے بازار ہیں. کیا کہنا بے شک. اس کے بعد پھر حضرت مولا کائنات نے اونٹ کی رسی کو پکڑا، پھر آگے گئے. آپ نے ایک مقام پر پھر اونٹنی کو روک دیا. سیدہ زینب کبریٰ سے فرمایا بیٹی زینب. کہا ہاں بابا. کہا محمل سے پردہ اٹھاؤ دیکھو. پردہ اٹھا کے دیکھتی ہیں. کہتی ہیں بابا کیا ہے؟ کہا بیٹی زینب یہ کوفے کا سب سے بڑا چوراہا ہے. پھر پردہ ڈھک دیا گیا. ایک مقام پر اور قافلہ پہنچا، پھر روک دیا گیا. کہا بابا اب کیوں روک دیا؟ کہا بیٹی محمل سے پردہ ہٹاؤ. پردہ ہٹایا تو پوچھا بابا یہاں کیوں روکا ہے؟ کہا بیٹی یہ کوفے کی گلیاں ہیں. حضرت زینب کبریٰ نے دست علی کو تھام کے کہا ہے اے میرے بابا علی کوفے کی گلیاں دکھانا ہے تو عباس کو دکھائیں. کوفے کے بازار اگر بتانا ہے تو بھائی حسن مجتبیٰ کو بتائیں. کوفے کی بازار اور گلیوں کو چوراہوں کو دکھانا ہے تو بھائی عباس اور بھائی علی اکبر کو دکھائیں، بھتیجے علی اکبر کو دکھائیں. آخر مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ مجھے گھر میں رہنا ہے. ابھی تک حضرت علی المرتضیٰ کا صبر تو جواب نہیں دے پایا تھا، خاموش تھے مولا کائنات. لیکن جیسے ہی سیدہ زینب کبریٰ معصومہ مطہرہ کا سوال گونجتا ہے تو فوراً مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات نکلتے ہیں. کہا بیٹی زینب ایک وقت ایسا آئے گا تجھ پر کہ جب تو اسیری کے عالم میں ہوگی، یہ کوفے کے بازار ہوں گے، یہ کوفے کی گلیاں ہوں گی، یہ کوفے کا چوراہا ہوگا. انہی گلیوں سے میری بیٹی تیرے ہاتھوں میں اسیری کی زنجیر ہوگی اور انہی گلیوں سے تجھے گزارا جائے گا. مولا کائنات اتنا روئے کہ آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو گئی. سیدہ زینب کبریٰ نے فرمایا بابا ایک بات بتائیں کیا ایسے عالم میں میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا؟ تو فرمانے لگے نہیں بیٹی، نہ عباس ہوں گے تیرے ساتھ، نہ حسن مجتبیٰ تیرے ساتھ ہوں گے، نہ حسین تیرے ساتھ ہوں گے، نہ قاسم تیرے ساتھ ہوں گے. گھر کا کوئی نہیں ہوگا اور میری بیٹی تجھے ہی اسلام کی محافظہ بن کے محمد عربی کے قانون کی لاج رکھنی ہے، علی المرتضیٰ کے وصول کی لاج رکھنی ہے. سیدہ زینب کبریٰ ہیں. یہ سارا منظر میں ایک بات بتا دوں، لوگ کہتے ہیں کہ حسین کا صبر یہ ہے کہ 3 دن تک مولا حسین بھوکے رہے، 3 دن تک آقا حسین پیاسے رہے. میں کہتا ہوں حسین کا صبر پانی پینا نہیں ہے، حسین کا صبر کھانا کھانا نہیں ہے، حسین کا صبر یہ نہیں ہے جو کھانے اور پینے کی طرف باتیں. حسین کا صبر تو اس سے سوا ہے، اس سے اعلیٰ ہے. ارے بچپنے سے لے کے 55 تک جو آرزو شہادت حسین کے سینے میں موجے بے قرار کی طرح ہلکوڑے مار رہی تھی، اسی آرزو شہادت کے انتظار کا نام صبر حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ زینب کبریٰ کے اس صبر کا آپ کو بتاؤں. سیدہ زینب کبریٰ کی عمر چھوٹی سی، بہت عمر کم ہے. 8 سال 7 سال کی عمر شریف ہے. ایک روایت میں اور کم عمر ہے. سیدہ فاطمہ زہرا تشریف فرما ہے. آپ سیدہ زینب کبریٰ کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، بے شک چومتے ہیں ہاتھ. تو سیدہ زینب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں بابا میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑی دیر تک آپ میری بچی کی کلائیوں کو چوم رہے ہیں، بابا بات کیا ہے؟ تو فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فاطمہ گواہ رہو ایک وقت میری بیٹی زینب پر ایسا آئے گا کہ اسیری کی زنجیر اس کے ہاتھوں میں ہوگی، یہ ہاتھ اسیری کی زنجیر پہنے ہوں گے، یہ ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی اور میری بیٹی زینب حسین کی نیابت کرتی نظر آئے گی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا عالم تھا. ابھی آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے ساتھ 2 سال بعد یہ حال ہونے والا ہے تو آپ کی رات کی نیندیں اٹھ جائیں گی، آپ کا جگنا اور سونا اور کھانا پینا سب بیکار ہو جائے گا. اللہ اللہ کیسے کربلا والے ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں پر جو اپنی
ذکر مولا نہیں کرتے, جو اپنی محفلوں میں ذکر سیدہ نہیں کرتے, جو اپنی محفلوں میں ذکر عابد بیمات نہیں کرتے, اسلام تمہارے باپ کی بنیاد پر نہیں ہے, اسلام حسین پاک کی بنیاد پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. مذاق بنا لیا ہے اسلام کا آپ نے. نعت رسول پڑھی جائے سبحان اللہ نہیں, ذکر آل اوبا کیا جائے سبحان اللہ نہیں, اور چند ناچنے والے کھڑے ہو جائیں اور شخصیت پرستی کا جام پی کر کے شخصیت پرستی کی گفتگو کرنی شروع کر دیں تو ووٹ بھی مل رہے ہیں, نوٹ بھی مل رہے ہیں. اس امت کا ضمیر مردہ کیسے ہو چکا؟ ارے یہ اسلام اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے, اس میں معصوم علی اصغر کے پیران میں لگا ہوا خون ہے, اس میں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں, اس میں حضرت عون و محمد کی سرکٹی لاشیں ہیں, اس میں زینب کبریٰ کی اسیری ہے, اس میں سیدہ سکینہ کے تماچے ہیں. مجھے کیا لینے دیا جائے؟ یہ اسلام 72 کربلا کے ساتھ ساتھ اسیران کربلا کے خون کے ہر حصے سے بنا ہوا ہے. ہم نہ کل اس اسلام کو بکنے دیں گے, نہ قیامت تک بکنے والوں کو ہم رہنے دیں گے. ہماری جان رہے نہ رہے, ہم سب کچھ حسین پر نچھاور کر دیں گے, لیکن آل مصطفیٰ کے اگر کوئی کھلواڑ کرتا ہے تو اس کو جینے کا حق ہندوستان میں نہیں رہے. سبحان اللہ. نعرے رسالت, ذکر شہدائے کربلا, فیضان امام حسین, خاندان امام حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کی شہادت ہو چکی ہے. حضرت زینب کبریٰ کا سر بتا رہا ہوں. جب عباس کے کٹے ہوئے بازو آئے تو زینب کی آنکھوں میں اللہ اکبر کبیرہ, دوست کی وفا بھی ہے, بھائی کی محبت بھی ہے. ایسا عالم. حضرت قاسم کی شہادت ہو رہی, آنکھوں میں اشک ہیں. حضرت علی اکبر کی شہادت ہو رہی, لیکن جب دو چھوٹے چھوٹے شہزادے, سنیے, جب چھوٹے چھوٹے شہزادے جب میرے امام لاشوں کی شکل میں لے کے آئے, تو سنو, زینب کبریٰ اپنے خیمے میں کہہ کے آ رہے ہیں, بیٹے عون, بیٹے محمد, کل اپنے ماموں پر نثار ہونے کا دن ہے, کیا کہنا, بے شک قربان ہونے کا دن ہے. ایک وصیت بھی ہے کہ بیٹے کبھی پانی ماموں سے طلب نہ کرنا, کیونکہ ماموں کے بچے اور بچیاں تم سے زیادہ پیاسے ہیں. کیا کہنا. لائے کوئی بہن ایسا جواب جو معصومہ سیدہ زینب کبریٰ نے کربلا کے دستور سے دیا ہے. اتنی شہادتیں ہونے کے بعد سب آنکھوں میں اشک, لیکن جب دو لاشیں رکھے گئے تو دونوں لاشوں کے بیچ میں سیدہ زینب کبریٰ بیٹھ گئیں, اور بیٹھنے کے بعد ایک کے سینے پہ ہاتھ رکھا, دوسرے کے سینے پہ ہاتھ رکھا, اور زینب کبریٰ نے دونوں شہزادوں کی پیشانی چومی, اور پیشانی چومنے کے بعد فرمایا, میرے لالو میری وصیت یاد تھی کہ نہیں؟ کیا کہنا, بے شک. حضرت محمد کی جان ابھی جانے آفری کے سپرد نہ ہوئی تھی, ہلکی ہلکی سی رمق باقی تھی کہ پھر وہ لوٹ گئے اور کہنے لگے, مادر مہربان, ہم نے فرات کو دیکھا ہے مگر فرات کو نہیں دیکھا, ہم نے پانی کو دیکھا ہے مگر پانی کو نہیں دیکھا, ہم نے دریائے فرات کی طرف نگاہ نہیں کی. اے میری ماں, مجھے آپ سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا. اتنا کہنے کے بعد حضرت زینب کبریٰ کے یہ شہزادے اپنی جان جانے آفری کے سپرد کر دیتے ہیں. اب آپ غور فرمائیں کہ کیسا کلیجہ سیدہ زینب کا ہوگا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے ایک بھی قطرات نہیں ہے, جس کا پورا گلشن اجڑ گیا ہو, جس کی پوری کائنات اجڑ گئی ہو, جس کا پورا خانوادہ اجڑ گیا ہو, جس کا پوری نسل اجڑ گئی ہو. ایسے عالم میں سیدہ زینب کبریٰ صبر کی کیسی تصویر بنے ہوئی ہیں. آپ دیکھو, جب جنگ ختم ہو گئی تو یزیدی کمانڈروں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم کچھ کھانا اور پانی اہل بیت اطہار کے پاس بھجوا دیتے ہیں. کچھ کھانا اور پانی لیے ہوئے ایک خاتون میدان کربلا میں پہنچی, وہ کھانا اور پانی پیش کیا گیا. سید زینب کبریٰ نے کھانے کو دیکھ کر کے کہا, پانی کو دیکھ کر کہا کہ اب تو
تو آیا ہے جب عباس چلے گئے, اب تو آیا ہے جب قاسم چلا گیا, اب تو آیا ہے جب 6 مہینے کا دودھ پیتا شیر خار بچہ چلا گیا, اب تیرے آنے سے فائدہ کیا ہے؟ اسی محفل میں ایک شہید کی بیوہ تھی, انہوں نے کہا کہ اے سید زادی, اے میری مخدومہ, اے میری معصومہ, میرے ایک بات کا جواب چاہیے. فرمایا کیا؟ کہا مجھے چاہیے اپنے شوہر کے خون کا بدلہ, مجھے چاہیے اپنے شوہر کے خون کا بدلہ. اور جیسے ہی یہ جملہ کہا تو سیدہ زینب کبریٰ نے ارشاد فرمایا ایسے عالم میں جب تم حالات دیکھ رہی ہو, خیمے چل رہے ہیں, خیمے چل رہے ہیں, ہماری یہ حالت ہوئی ہے, تم اپنے شوہر کے خون کا بدلہ مانگ رہی ہو. کہا ہاں میں تلوار کے ذریعہ خون کا بدلہ نہیں مانگ رہی ہوں مخدومہ, میں چاہتی ہوں کہ کئی دن سے آپ کے ہونٹوں پر پپڑیاں ہیں, آپ کے حلق کے نیچے کھانے کا ایک لقمہ نہیں اترا ہے, یہ آپ کی لونڈی چاہتی ہے کہ کھانے کے چند لقمے آپ کھا لیں, پانی کے چند پیالے آپ پی لیں, میرے شہید شوہر کا قصاص پورا ہو جائے گا. اتنا سننا ہی تھا کہ سیدہ زینب کبریٰ نے اچھٹتی سی نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ حضرت سیدہ سکینہ بار بار بے ہوش ہو رہی ہیں اور بار بار ہوش میں آ رہی ہیں. جب بے ہوش ہونے کے قریب ہوتی ہیں تب بھی بابا حسین کا نام لے کے پکارتی ہیں, جب عالم ہوش میں آتی ہیں تب بھی بابا حسین کہہ کر کے پکارتی ہیں. سیدہ زینب کبریٰ کو اوپر پانی کے چند چھینٹے مارے, سیدہ زینب کبریٰ ہوش میں آئی, سیدہ سکینہ پہ اوپر پانی کے چند چھینٹے مارے. اب سیدہ سکینہ جب ہوش میں آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی سکینہ یہ کھانا ہے, یہ پانی ہے, کئی دن کی بھوک اور پیاس تمہارے اوپر ہے, تھوڑا سا پانی پی لو, تھوڑا سا کھانا کھا لو. سیدہ سکینہ نے ایک نظر پھوپھی کی طرف دیکھا, اے میری پھوپھی جان اگر اس بنیاد پر آپ کھانے کو کہہ رہی ہوں کہ میں بھوکی ہوں تو آپ بھی تو 3 دن سے بھوکی ہیں, آپ بھی تو 3 دن سے پیاسی ہیں. اگر میرے بابا اس خاکدان گیتی سے شہید ہو کر کے گئے ہیں تو 2 ننھے ننھے پھول اور شہزادے آپ کے بھی تو شہید ہوئے ہیں. حضرت سیدہ سکینہ نے کہا اے پھوپھی جان اگر ان پانی کے حقدار آپ مجھ کو سمجھتے ہیں تو آپ بھی اس پانی اور کھانے کے حقدار ہیں. سیدہ زینب کبریٰ نے فرمایا بیٹی ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے, ہمارے نانا کی شریعت یہ ہے, ہمارے نانا کا وصول یہ ہے, ہمارے نانا کا آئین یہ ہے, ہمارے نانا کا قانون یہ ہے کہ جب محفل میں چھوٹے ہوں تو سب سے پہلے چھوٹوں کو روزی دی جاتی ہے, سب سے پہلے چھوٹوں کو کھانا دیا جاتا ہے, سب سے پہلے چھوٹوں کو پانی دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں سیدہ زینب کبریٰ نے سے یہ بات حضرت سیدہ سکینہ کو کہی. سیدہ سکینہ نے فرمایا اچھا پھوپھی جان یہ بات ہے تو لائیں. تھوڑا سا پانی لیا, کھانے کے چند لقمے لیے اور دوڑتی ہوئی وادی کربلا کی طرف چلی گئیں. پیچھے پیچھے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی جا رہی ہیں. شاید بچی کے دماغ میں خلل واقع ہو گیا ہے اس لیے بچی بھاگتی ہوئی چلی جا رہی ہے. پیچھے پیچھے ایک مقام تے پہنچی تو دیکھتی کیا ہیں کہ چھوٹے شہیدوں کے لاشیں پڑے ہیں, کسی کا ہاتھ کٹا ہے, کسی کا پیر کٹا ہے, کسی کا جسم نازنی گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کچلا گیا ہے. وہ ساری لاشوں کو ہٹا رہے ہیں ننھے ننھے ہاتھوں سے. اچانک 6 مہینے کے بچے کا کچلا ہوا وجود اس میں سنمودار ہوتا ہے. سیدہ سکینہ نے اپنی گود میں اس 6 ماہ کے بچے کا سر رکھا, کہا ابھی ابھی پھوپھی جان نے کہا ہے کہ جب محفل میں چھوٹے ہوں تو بڑوں کو کھانا اور پانی نہیں دینا چاہیے, لہٰذا آپ میرے علی اصغر اے میرے بھیا اس محفل میں سب سے چھوٹا تو ہے, لہذا تیرا حق زیادہ بنتا ہے. سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یہ منظر دیکھ کر کے آنکھوں میں اشک آ گئے. ارشاد فرماتی ہیں اے بیٹی سکینہ جس علی اصغر کو تو پانی پلا رہی ہے وہ تو بابا کے ہاتھوں پہلے ہی کوثر کا جام پی چکا ہے, وہ تو نانا کے ہاتھوں پہلے ہی کوثر کا جام پی چکا ہے. اب اسے تیرے کھانے کی ضرورت نہیں, اب اسے تیرے پانی کی ضرورت نہیں. حضرات محترم یہ لوٹا پٹا قافلہ اپنی منزلوں کی طرف چل رہا تھا. یہ کوفے کے بازاروں میں بھی گیا ہے, یہ کوفے کے چوراہوں پہ بھی گیا ہے. جیسا مولا کائنات نے فرمایا تھا کیا کیا دکھ نہیں سہے سیدہ زینب کبریٰ نے, کیا کیا مصیبتیں نہیں سہی ہیں, کیا کیا تکلیفیں نہیں سہی ہیں. جب کوفے کے بازار میں سیدہ زینب کبریٰ پہنچتی ہیں تو ردائے تطہیر چھن چکی ہے, برقع پوش خواتین کھڑی ہیں کوفے کے بازار میں. یہ سارا کا سارا منظر دیکھنے کے لیے, کچھ تماشا
समझ के देख रही है। हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा ने जब बुर्का पोश पर्दादार औरतों को देखा तो मदीने की तरफ निगाह करके कहने लगी, ऐ मेरे नाना जान, कूफे की इन औरतों के लिए पर्दे का इतना एहतमाम कि इन्होंने अपने वजूद को नकाब से छुपाया है। ऐ मेरे नाना जान, जिन के घर पे आए थे पर्दा उतरी, उनका क्या हाल है। ऐ मेरे नाना जान, आप सब देख रहे हैं पूरे कूफे के मंजर को अपनी निगाहों से गुजारने के बाद ये काफिला जब मुल्क शाम की तरफ चला और कुछ मील तक पहुंचा ही था हजरत मोहतरम, तो ऐसे आलम में हजरत सैयदा सकीना ये मंजर अजब देखती हैं कि सैयदा सकीना के पास जब करीब रहती हैं हजरत इमाम हुमाम का सरे मुबारक जब करीब रहता है तो आप बाबा जान कह करके पुकारती हैं। हजरत सैयदा सकीना से सब्र नहीं हुआ। एक जालिम ने जब बार बार हजरत सैयदा सकीना का तड़पना देखा तो उसने आपको ऊंट से गिरा दिया, धक्का दे दिया। हजरत सैयदा सकीना ऊंट से नीचे गिर पड़ी, काफिला चल पड़ा। कुछ दूर काफिला चला ही था कि सरे हुसैन जिस जालिम ने उठाया था, मेरे इमाम का सर जिस जालिम ने उठाया था, उसके हाथ से सरे हुसैन छूट करके जमीन की तरफ नेजो समेत गड़ गया। उसने चाहा कि सरे उठाया दिया जाए, उसने चाहा कि हुसैन आजम का सर उठाया जाए, पूरी ताकत लगाता है, मगर मेरे इमाम का सर उठने का नाम नहीं लेता। एक दो नहीं, दो चार पांच नहीं, कई सौ यजीदियों ने पूरी कोशिश की कि सर हुसैन को उठाया जाए, मगर हुसैन का सर उठने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा, जालिमों, जब कटे हुए हुसैन को उठाने की ताकत तुम्हारे हाथों में नहीं है तो उस हुसैन को समझने की ताकत तुम्हारी आंखों और दिमागों में कहां से हो सकता है। मेरे हुसैन का मकाम तुम क्या समझोगे? मेरे आका हुसैन का सर जमीन पर मौजूद है। 500 लोगों ने कोशिश कर ली मगर सर हुसैन है कि उठता नहीं, पूरी ताकत इस्तेमाल कर ली। हजरत मोहतरम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक खबर पहुंची तो उनसे कहा गया, तुम्हारे बाबा का सर उठता क्यों नहीं है? सैयद सज्जाद ने जब सर हुसैन को देखा तो समझ गए। कहा, शायद अहले बैत के काफिले का कोई एक बच्चा या एक बच्ची असीरों में से छूट गया है, इसलिए मेरे बाबा हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरे बाबा हुसैन का सर रहबरी के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। चुनांचे जब तलाशा गया, सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उतरी और हजरत सैयदा सकीना को तलाशने लगी। एक मकाम पे पहुंची तो एक पेड़ के नीचे सैयदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा एक बुर्का पोश खातून के ऊपर सर रख करके सोई हुई हैं। सैयदा ज़ैनब कुबरा जब वहां पहुंचती हैं तो इरशाद फरमाया, ऐ नकाब पोश खातून, अल्लाह इसका अज्र आपको देगा, हम नाना से कह के आपको कौसर का जाम जरूर पिलवाएंगे। इतना कहना था कि रूह मुजस्सम की शक्ल में जो जात मौजूद थी उसने अपना नकाब पलटा, कहा, बेटी ज़ैनब, तूने मुझे पहचाना नहीं? जब हजरत ज़ैनब कुबरा ने निगाह की तो वो कोई और नहीं था, मखदूम-ए कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जात मौजूद थी, जो रूह मुजस्सम बन करके, जिसमें मुजस्सम की शक्ल इख्तियार करके उस जगह पर मौजूद थी। हजरात मोहतरम, ये काफिला यजीद के दरबार के करीब जब पहुंचा तो 3 दिन तक इस काफिले को रोका गया। आखिरी बात मैं बता रहा हूं, 3 दिन तक इस काफिले को रोका गया। हालांकि बाजार शाम से दरबार शाम का रास्ता 5 से 7 मिनट का है, मगर 3 दिन तक ये काफिला रोका गया। और 3 दिन के बाद जब दरबार सज गए, यजीदियत का दरबार सज गया, जुल्म का दरबार सज गया, जबर का दरबार सज गया, बेहयाई का दरबार सज गया, शराब नोशी का दरबार सज गया, शरीयत मुताहरा का मजाक उड़ाने वाले का दरबार सज गया, इश्क मुस्तफ़ा से खाली कल्ब जब उसने अपने दरबार को सजा लिया, जाहिरी कलमा पढ़ने वाले का जब दरबार सज गया तब उस दरबार में इजाजत दी। अब वहां पे सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पहुंचती हैं। हजरात मोहतरम, जब वहां पे पहुंचती हैं सैयदा ज़ैनब कुबरा तो यजीद चाहता है कि कई बार मुखातब करता है और चाहता है कि कुछ बात कर ले, लेकिन सैयदा ज़ैनब कुबरा ने यजीद से कोई बात नहीं की। आखिर में जब यजीद ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर कुछ उल्टे सीधे अल्फाज कहने की कोशिश की तो अब हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा सानी अली बनकर के खड़ी हुई और दरबार में
ایسا خطبہ آپ نے دیا کہ آج بھی یزید اور یزید کی اولادوں کے پرخچے اڑتے نظر آ رہے ہیں. آج بھی شام میں یزید اور اس کے خاندان کی قبریں لرز رہی ہیں. آج بھی یزید. اور فرمایا ہے یزید کس بلبوتے پر تیرے آواز نکل رہی ہے؟ اگر ہمارے باپ داداؤں نے تیرے باپ داداؤں کو بدر میں آزاد نہ کیا ہوتا تو آج تم قیدی ہوتے, تمہارا کوئی وجود نہ ہوتا. یہ ہمارے بابا تھے, یہ ہمارے نانا مصطفیٰ تھے جنہوں نے تمہیں زندگی بخشی ہے. اگر ہمارے اختیار کی بات کرتے ہو, ہماری بادشاہت کی بات کرتے ہو, ہماری سلطنت کی بات کرتے ہو, ہماری حکومت کی بات کرتے ہو, ہمارے اختیار کی بات کرتے ہو کہ ہم تو وہ ہیں کہ بدر میں ہم نے تمہیں صدقہ دے دیا, وہی صدقہ آج تک لے کے جی رہے ہو. بے شک جو صدقہ ہم نے دے دیا اسی سوان تم مطلقا, میرے بابا نے کہا ہے, اور تم آزاد ہو. یہ میرے مصطفیٰ کی دین ہے, اسی صدقے کی دین ہے کہ آج بنیاد. یزید خاموش ہو گیا. کہا علی کی بیٹی تو بہت زیادہ بولتی ہے. حضرت زینب کبریٰ نے ایسا خطاب تاریخ ساز فرمایا کہ یزید یہ دم بخود ہے. پھر آپ نے فرمایا اے میرے صاحب اے میرے سید سجاد, اے میرے امیر, اے میرے امام, ہم نے خطبے کی راہیں ہموار کر دی ہیں, اب آپ خطبہ دیجئے تاکہ پتہ چلے حسین کا بیٹا کون ہے, حسین کی نسل کون ہے, حسین کا خاندان کون ہے. اور جب سید سجاد اٹھے تو کہنے والے نے کہا ہے اس کے پیروں کا ہر ایک زخم گواہی دے گا, جس کے قدموں میں ہر ایک ظلم نے دم توڑ دیا. مجھ سے پوچھا گیا کہ صبر کے معنی کیا ہیں, میں نے سجاد لکھا اور قلم توڑ. واللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندازہ فرمائیں ایسا یہ حکومت کی بات ہے. یزید نے ایک جملہ کہا اور آخری بات میں پیش کر رہا ہوں. یزید نے دربار شام میں ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھا ہمارا اختیار, دیکھا ہمارا پاور, ہم نے تمہارے بھائی کو قتل کروا دیا, ہم نے تمہارے خاندان کے لوگوں کو قتل کروا دیا. کہا یزید یہ تمہارا پاور ہے؟ کہا ہاں یہ ہمارا پاور ہے. کہا یزید ایک بات بتاؤ, یہ روشن دان سے ہوا آ رہی ہے, شاہد بھائی یہ روشن دان سے ہوا آ رہی ہے, تیزی کے ساتھ آ رہی ہے. اے یزید دربار تیرا ہے, حکومت تیری ہے, سلطنت تیری ہے, بادشاہت تیری ہے, درباری تیرے ہیں, سوار تیرے ہیں, سپاہی تیرے ہیں, نیزے تیرے ہیں, جوان تیرے ہیں. اگر تیرے اندر ہمت ہے تو تیرے دربار کے روشن دان سے آتی ہوئی ہوا کو ذرا ایک سیکنڈ کے لیے روک کے دکھا. کیا کہنا, ایک منٹ کے لیے ذرا روک کر کے دیکھا. تو یزید نے کہا اے علی کی بیٹی یہ کیسا سوال ہے کہ بھلا روشن دان سے آتی ہوئی ہوا کو کوئی روک سکتا ہے؟ زینب کبریٰ مسکرائیں, کہا یزید یہ تیرا اختیار ہے. فرمایا تیرے دربار میں اونٹ موجود ہیں, تیرے دربار میں گھوڑے موجود ہیں, اونٹ ہنہنا رہے ہیں. اونٹ جو ہے اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں ہیں اور گھوڑے ہنہنا رہے ہیں. ہنہناتے گھوڑوں کو ذرا کہہ دو رک جائیں. یزید نے کہا بھڑا گھوڑوں پر کسی کا جبر چل سکتا ہے, گھوڑوں پر کسی کا اختیار چل سکتا ہے. کہا تیرے دربار میں اونٹ ہیں اور اونٹ کے گلے میں گھنٹیاں ہیں, اور گھنٹیاں جب بجتی ہیں تو اس سے شور ہوتا ہے, تیرے میرے گفتگو میں خلل ہوتا ہے. اے یزید اونٹوں کی گھنٹیاں جو اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی ہیں ذرا کہہ دے یزید کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں. کہا علی کی بیٹی یہ کیسا سوال ہے, کبھی ہوائیں تو بند کراتی ہے, کبھی گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز کو تو کہتی ہے بند کر دو, کبھی اونٹوں کے گلوں میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز کو ختم کرنے کے لیے تو کہتی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یزید دیکھ لیا تیرا اختیار, نہ ہوائیں خاموش کر سکتا ہے, نہ اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں خاموش کرتا ہے. اب آل محمد کا اختیار دیکھ, اب حسین کی عظمت کا نشان دیکھ, اب فاطمہ کی بیٹی کا اختیار دیکھ, اب حیدر کرار کی شجاعت دیکھ. دربار تیرا ہے, فوج تیری ہے, حکومت تیری ہے, سلطنت تیری ہے, اقتدار تیرا ہے, بس تیرا ہے, سیدے تیرے ہیں, سب کچھ تیرا ہے, پوری کی پوری حکومت تیری ہے. اشارہ سید زینب کبریٰ کی انگلیوں کا ہوا کہ روشن دان سے آتی ہوئی ہوا رک گئی, ہنہناتے ہوئے گھوڑوں کی آواز رک گئی, اونٹوں کی گلے کی گھنٹیاں خاموش ہو گئی. یزید کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا, جس شامی کا ہاتھ اٹھا رہ گیا, کسی کا ایک پیر اٹھا تھا اسی جگہ ساکت رہ گیا, پورا دربار پتھر کا ہو گیا. ایک طرف سید سجاد مسکرا رہے ہیں اور دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بیٹی ثانیہ علی اور ثانیہ فاطمہ. بے شک سبحان تکبیر, سبحان اللہ
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, एक तरफ पूरा दरबार पत्थर का हो चुका है। 22,000 यजीद की औलादों, तुम्हें इसी पर नाज था कि यजीद ताकतवर था, यजीद हाकिम था, यजीद पावरफुल था। अमीर शाम पर नाज करने वालों सुनो, यजीद न कल ताकतवर था, न आज ताकतवर है, न कयामत तक ताकतवर रहेगा। अरे हुसैन के एक छोटे से शहजादे ने यजीद को करबला में बेमौत मार के बता दिया कि जिसका 6 महीने का असगर इतना ताकतवर हो, उसके अकबर का आलम क्या हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके अकबर का आलम क्या कहना? पूरा का पूरा दरबार पत्थर का बन गया। और थोड़ी देर गुजरी थी, चूंकि निजाम हस्ती थी, सब्र से शुरू हुई थी, सलात पर जाके खत्म होनी थी। मुआशरे को वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ का मकसूद क्या था, वलजू का मफहूम क्या था, वल अनफुसी वस्समरात का तर्जुमा क्या था, हम कैसे जानते कि वलजू क्या है, हम कैसे जानते वल अनफुसे वस्समरात क्या है, हम कैसे कहते अल्लज़ीना ईसा असाबतहुम, ये कैसे था, ये कैसे समझ में आता, हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए अब कुरान का तर्जुमा सैयदा ज़ैनब कुबरा बन करके उभरती है और इरशाद फरमाती है, ऐ दरबारे यजीद, जैसे पहले था वैसे अब हो जा, जैसे पहले था वैसे हो जा। चुनांचे रोशनदान से हवा फिर आने लगी, ऊंटों के गलों में गड़ी हुई बंधियां फिर बोलने लगी, घोड़े फिर हिनहिनाने लगे। पूरा का पूरा दरबार वैसा हो गया जैसा पहले था। यजीद बोल पड़ा, अली की बेटी तूने ये क्या कर दिया? कहा यजीद सुन ले, वो तेरा इख्तियार था जो करबला में तूने अहले बैत अतहार के साथ किया, और तेरे दरबार में घुस के जो हमने किया वो आले मोहम्मद का इख्तियार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, क्या कहना? हज़रात मोहतरम, बस बात इख्तिताम की तरफ। ये काफिला मैं बताता हूं, किसी मुल्ला से इस्लाम नारे तकबीर, नारे रसालत, जिक्र शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें आप, सब्र सैयदा ज़ैनब उम्मुल मसाइब का जिक्र कर रहा हूं। पूरा का पूरा दरबार यजीद का सन्नाटे में है। जब यजीद ने जान लिया कि हुकूमत की चूलें, अब यजीद बोलने क्या लगता है पता है? हमने नहीं कराया, सट्टी पट्टी गुम। कभी कह रहा है अमर साद ने कराया, कभी कह रहा है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कराया, कभी कह रहा है शिमर की देन है, कभी कह रहा है खौली की देन है, कभी कह रहा है सनान इब्ने अनस की देन है। मुजरिम बौखलाहट में अपने जुर्म का खुद एतराफ कर रहा है, और इतना बौखलाया है कि होश नहीं है। पूरे के पूरे दरबार में अजीब सी बेचैनी है। तख्त पर बैठा है फिर भी यजीद बेचैन है। अरे ज़ैनब कुबरा के खुतबे की मार तू नहीं झेल सका तो हैदर कर्रार के शेरों की सही में अगर मार होती तो फिर तेरा कालम क्या होता? तेरे वजूद का पत्ता पत्ता खत्म हो गया होता। हजरत मोहतरम, अब यहां से काफिले अहले बैत की रवानगी का वक्त आया, काफिले अहले बैत की वापसी का वक्त आया। असीरान शाम, एक जमाने तक शाम में क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, आज की बेटी, आज की बहन, आज की खातून जो इज्जत और एहतराम का लिबास पहन रही है, आज की बेटी जो इज्जत और एहतराम का दुपट्टा ओढ़ रही है, जो रिदाए मोहब्बत ओढ़ रही है, ये सब सदका है सैयदा ज़ैनब कुबरा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक चादरे ततहीर ने तुम्हें पाकीज़गी और हया और शर्म अता फरमा दी। मगर सैयदा की चादर अगर न होती, ज़ैनब कुबरा की चादर न होती, आप जानते हैं कि क्या क्या मंजर नहीं पेश आया। जब ये काफिला लौटने को हुआ तो 3 शर्तें रखी गईं। पहली शर्त ये कि शोहदा के सर दिए जाएं। दूसरी शर्त कि जो कुछ लौटा है तबर्रुकात वो दो। तीसरी शर्त जो चादरें तुमने छीनी हैं वो दो। यजीद कुछ आनाकानी करता, मगर हालात ऐसे हो गए थे कि यजीद को पता था कि अगर आनाकानी करेंगे कुछ दिन और ये काफिला रुक गया। यजीद ने खुद से इनको वापस नहीं किया,
اس کی کرسی کی چولیں ہلنے لگیں، تختے دمشق کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہو گئے. تب یزید نے حضرت سیدہ زینب کبریٰ اور سید سجاد کے قافلے کو واپس کیا. سر مبارک واپسی کا جب سلسلہ ہوا تو ایک سر آیا، 6 مہینے کے اصغر کا سر. حضرت ام رباب آگے بڑھی اور اپنے آنچل میں 6 مہینے کے اصغر کے سر کو لیتی ہیں. ہے اصغر، تو بھی مثل اونٹ نہر کر دیا گیا، کیا تیری عمر نہر ہونے کی تھی؟ آنکھوں سے لگایا. دوسرا سر آیا، تیسرا سر آیا. اتنے میں ایک سر ایسا آیا کہ ساری بیبیاں کھڑی ہو گئیں. امام حمام علی جدہ علیہ السلام کا وہ سر مبارک، اس سر کے احترام میں ساری بیبیاں کھڑی ہو گئیں. زینب کبریٰ نے اپنی جھولی پھیلا دی. اپنی جھولی میں، اپنی چادر مبارک میں امام حمام علی جدہ علیہ السلام کا سر مبارک رکھا، سینے سے لگایا. سارے سر آ گئے. لانے والا آخر میں 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر لاتا ہے. اب سنو صبر زینب، سنو یہاں سے تو داستان صبر میں رقم کر رہا ہوں. کسی بھی بیوی کا دامن نہیں پھیل رہا ہے. لانے والے نے کہا کہ یہ سر کی مالکہ اور وارثہ کون ہے؟ سیدہ زینب کبریٰ نے اپنی نگاہیں جھکا لی ہیں، آنکھیں ہیں کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتی. کیا کوئی صبر کی داستان لکھے گا؟ کیا کوئی صبر کی کتاب لکھے گا؟ کیا کوئی صبر کا عنوان لکھے گا؟ کیا کوئی صبر کا باب کھولے گا؟ اے زینب کبریٰ، صبر شروع بھی تجھ پر ہوتا ہے اور صبر ختم بھی تجھ پر. سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا خاموش ہیں. ایک ماں کے آنکھوں کے سامنے اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے کٹے ہوئے سر لائے جائیں. میں نے کہا زینب کبریٰ، کیا آپ کی ممتا کو خیال نہ آیا؟ خاموش ہیں زینب کبریٰ. اتنے میں ایک بی بی آگے بڑھی، حضرت شہر بانو، کہا یہ سر ہمیں دے دو. اور زینب کبریٰ سے کہا اے مخدومہ، اے سیدہ، اب تو ان دونوں سروں کو اپنی ماں کی ممتا کی ٹھنڈی چھاؤں عطا کر دو. اب تو دے دو انہیں. سیدہ زینب کبریٰ کی زبان پر جو تاریخ ساز الفاظ استعمال ہوئے اسے غور سے سنو. ارشاد فرماتی ہیں اے شہر بانو، ہم آل محمد ہیں، سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ. حیدر کرار کی بیٹی ہیں، بے شک. ہم سیدہ فاطمہ کا خون ہیں. ہمارے گھر سے جب کوئی چیز صدقہ کر دی جاتی ہے تو دوبارہ واپس نہیں لی جاتی. بے شک، بے شک. جب ہم کوئی چیز صدقہ کر دیتے ہیں، منہ تکنے لگی شہر بانو عابد بیمار کی ماں. کہا ہاں، میں نے ان دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے بھیا حسین پر صدقہ کر دیا. اب دوبارہ اس صدقے کو لینے کی ضرورت نہیں، جہاں چاہو زمین پر رکھ دو، زینب دیا ہوا قرض واپس نہیں لے. سبحان اللہ. یہ ہے صبر زینب. بے شک. لائے کوئی مثال زمانہ، لائے کہیں سے کوئی صبر کی داستان. سیدہ زینب کبریٰ 40 میں کچھ دن رک کر زیارت کر کے ساری قبروں کی زیارت کر رہی ہیں. زیارت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا بیبیوں یہ بتاؤ میرے بھائی عباس کی قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بھائی عباس کی قبر دریائے فرات کے کنارے ہے. آپ پہنچی وہاں پہ. سیدہ زینب کبریٰ جب وہاں پہ پہنچی تو رک گئیں، بیبیاں بھی پیچھے پیچھے تھیں. ارشاد فرمایا اے بیبیوں، میرے بھیا عباس کو یہ نہ بتانا کہ ان کی بہن زینب کو دمشق کے بازار میں رسی باندھ کر اسیری کی حالت میں یزید کے دربار میں لے جایا گیا.
اور جس سکینہ کے لیے انہوں نے دریائے فرات پہ قبضہ کیا تھا اور پانی کی مشکیزیں لے کر آتے وقت دونوں ہاتھ راہ مولا میں نٹھاور کر دیے تھے، یہ نہ بتانا کہ اسی سکینہ کو ظالموں نے قید خانے میں تماچے مارے تھے۔ زیارت ہوتی ہوئی پھوپھی جان کا بازو پکڑا سید سجاد نے، عازم مدینہ ہوئے۔ مدینے کے قریب یہ قافلہ پہنچا تھا کہ اہل مدینہ کو جب یہ پتہ چلا تو ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ نانا جان کی قبر پر پہنچی اور کہنے لگی، اے میرے نانا جان، ہمارا سب کچھ لٹ گیا، جو حسین آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اس حسین کو ہم کہیں چھوڑ آئے۔ 6 ماہ کا علی اصغر ہم سے جدا ہو گیا، 22 سال کا قاسم ہم سے جدا ہو گیا، 17 سال کا علی اکبر ہم سے جدا ہو گئے۔ ہے نانا جان، آپ کی نگاہیں تو سب کچھ دیکھ رہی ہیں، عالم ما کانا و ما یکون آپ رکھتے ہیں۔ اے نانا جان، کیا عالم رہا ہوگا جب ہمیں کوفے کے بازاروں میں بھی پردہ ٹھہرایا گیا، ہمیں شام کی گلیوں سے گزارا گیا، ہم پر کنکر اور پتھر پھینکے گئے، سب کی بیٹیوں کے لباس، سب کی بیٹیوں کے سروں پر دوپٹے تھے، لیکن محمد کی بیٹیاں ان کے سروں پر سے چادریں ہٹی ہوئی تھی۔ رونے کا سلسلہ جاری ہی تھا، پورا مدینہ ہچکیوں میں رو رہا تھا، سسکیوں میں رو رہا تھا۔ حضرت زینب کبریٰ کی آواز دب گئی، پھوپھی جان سے مخاطب ہوئے سید سجاد، پھوپھی جان اب گھر چلیے۔ کسی طرح اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے سید سجاد کے مکان میں آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو جب علم ہوا کہ اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ آ گیا ہے، تو آپ سید سجاد کے مکان پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، آپ واپس آنے لگے۔ کہا، زین العابدین سجاد، میں کافی دیر سے زینب کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن مجھے زینب کہیں نہیں دکھائی دی رہی، اور گھر میں ایک اجنبیہ کو تم نے بٹھایا ہے، وہ ہے کون؟ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا، جنہیں آپ اجنبیہ کر رہے ہیں وہی ہماری پھوپھی زینب ہے۔ حضرت زینب کبریٰ کے وجود کو دیکھتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو گوش آ گیا، ایک بار کھڑے ہوئے پھر گرے، ایک بار کھڑے ہوئے پھر گرے ہوئے، ایک بار پھر کھڑے ہوئے پھر گرے۔ تیسری بار جب گر کر کے اٹھے ہیں تو زینب کبریٰ کی آواز گونجی، عبداللہ، تم بھی اپنے بیٹوں کی شہادت کا غم برداشت نہ کر سکتے؟ اپنے بیٹوں کی شہادت کے درد کو برداشت نہ کر سکے؟ اپنے بیٹوں کی شہادت کا غم تم نے اپنے سینے میں برداشت نہ کیا؟ ارشاد فرمایا، ہے زینب، مجھے اپنے بیٹوں کی شہادت پر فخر ہے، میں اپنے بیٹوں کی شہادت کے غم میں بے ہوش نہیں ہوا ہوں۔ اے زینب، یہ تیری ہاتھوں کی لکیروں پر یہ کیسے نشان ہیں جو مجھے دور سے دکھ رہے ہیں؟ آخر یہ کس طرح کے نشان ہیں؟ جب زینب کبریٰ نے بتایا کہ اے عبداللہ، یہ وہ ہاتھ ہیں جو اسیری کی زنجیروں میں جکڑ کر کے کربلا سے کوفہ لے گئے تھے، اور کوفہ سے لے کے دمشق کی سرحدوں تک ان ہاتھوں پہ اسیری کی زنجیر لگائی گئی تھی۔ اتنا سننا ہی تھا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ جو بچوں کی شہادت پر اشک نہیں برساتا ہے تو زینب کبریٰ کی اسیری کو سن کے اشک برسانے لگتا ہے۔ سید زینب کبریٰ نے اب فرمایا کہ سید سجاد سے فرمایا، بیٹے زین العابدین، مجھے اپنی ماں فاطمہ کی قبر پر حاضری دینا ہے، آخری مرحلے سے گزر رہا ہوں، اپنی ماں فاطمہ کی قبر پر حاضری دینا ہے۔ جب پہنچی سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر پر تو وہاں گٹھری کھولی، گٹھری کھولنے کے بعد ایک کرتا نکالا، جو کرتا خون آلود تھا۔ اس خون آلود کرتے کو جیسے ہی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ خالصہ مخلصہ سلام اللہ علیہا کے قبر مبارک پر، فاطمہ زہرا کی قبر پر جیسے ہی وہ خون سے رنگا ہوا خون
خون سے خون آلود کرتا رکھا گیا سیدہ زینب قبر. ایسا لگا کہ جیسے قبر انور ہلنے لگی ہو, ایسا محسوس ہوگا جیسے قبر کی اندر ہلنے, کہ ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ ہلنے اور ڈھلنے لگی ہو. آپ نے ارشاد فرمایا اے میری مادر مہربان, اپنے شہید بیٹے کا خون آلود کرتا دیکھ کر کے آپ کا یہ عالم ہے, آپ کی اس بیٹی نے کیسے کیسے منظر دیکھے ہوں گے. اے میری ماں, آپ نے سارے منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے, میں جانتی ہوں, لیکن آج آپ کا اس کرتا دیکھنے کے بعد آپ کی قبر انور کا ہلنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی بیٹی نے کیسے غم سہے ہوں گے, آپ کی بیٹی نے کیسے دکھ سہے ہوئے ہیں. اب بھی نہ آن کا تذکرہ ہے, اب بھی نہ آن محمد کا تذکرہ ہے, نہ نانا کے روضے پہ آن و محمد کے تعلق سے کوئی نالا ہے, نہ مدینے کی گلیوں میں اپنے بیٹوں کے تعلق سے کوئی بات ہے, نہ کوئی گفتگو ہے, نہ سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر پر اپنے دونوں لالوں کا کوئی ذکر ہے. اگر ذکر ہے تو ذکر حسین ہے, اگر ذکر ہے تو یاد حسین ہے, اگر تذکرہ ہے تو تذکرہ حسین ہے, اگر تذکرہ ہے اور ذکر ہے تو ذکر حسین ہے. پورے مدینے سے جب اپنے مقام پہ پہنچتی ہیں سیدہ زینب کبریٰ مجسمہ صبر بن کر اپنے مقام میں جب پہنچتی ہیں, ایک کمرے میں پہنچنے کے بعد دیکھتی ہیں دو ننھے ننھے مصلے بچھے. ایک کمرے میں پہنچنے کے بعد جب یہ منظر دیکھتی ہیں دو ننھے ننھے مصلے بچھے ہیں. سیدہ زینب کبریٰ ابھی تک عباس کے کٹے ہوئے بازو, ابھی تک اون و محمد کی سربریدہ لاشوں کا کوئی خیال نہیں, ابھی تک ماں کی ممتا, صبر و عزیمت و استقامت کی تصویر ہنسی بنی ہوئی ہے. اب زینب کبریٰ کا وجود لڑکھڑانے لگا, آنکھوں سے اشک روا ہوئے, دونوں مصلوں کو اٹھایا اور سینے سے لگا دیا. ماں کی ممتا کا وہ جوش جو تھا وہ آنکھوں کے راستے بہ نکلا. اب سیدہ زینب کبریٰ کی نگاہوں میں یہ تصویر گھومنے لگی. یہ اون و محمد کے مصلے دیکھنے کے بعد فرمانے لگی اے اون, اس گھر میں اب زینب کا دل لگے تو کیسے لگے, اس مکان میں اب زینب کا دل سکون پائے تو کیسے. اے جانے زینب, اے جانے زینب, تم کہاں ہو. حضرت سیدہ زینب کبریٰ یاد کر کر کے آنکھوں میں اشک برسا رہی ہے. یاد رکھو, غم منانا, آنکھوں سے اشک بہانا, یہ اہل سنت کی پہچان ہے, یہ سنیوں کو پہچان ہے, یہ پنجتن سے محبت کرنے والوں کی پہچان ہے. آؤ ہم ہمیشہ غم حسین منائیں گے, آنکھوں سے اشک برسائیں گے, اس لیے کہ ہم اس لیے روئیں گے کہ ہمارا مصطفیٰ رویا ہے, ہم اس لیے روئیں گے کہ ہمارا مرتضیٰ رویا ہے, ہم اس لیے روئیں گے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھیں روئی ہیں. جو داستان صبر شروع ہوئی تھی وہ فاطمہ کی بیٹی زینب پر ختم ہوتی ہے. لگ گئے سارے یزیدوں کی زباں پر تالے, لگ گئے سارے یزیدوں کی زباں پر تالے, چھا گئی سارے زمانے پہ صدائے زینب. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی. آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں. لمرا ایجنسی, امین آباد, لکھنؤ. موبائل نمبر 9935055789.